السلام علیکم۔ آبجیکٹیویٹی اینڈ انالیسس میں خوش آمدید۔ میں ہوں مجیب الرحمان۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے پولیٹیکل نظام میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ہر روز لوگوں کو کوئی نہ کوئی بات ملتی رہتی ہے گفتگو کرنے کے لیے، اور خاص کر پھر پاکستان کے جو اینالسٹ ہیں اور سارے تجزیہ کار اس پر بات کرتے رہتے ہیں۔ تو آج جو ہے 4-5 معاملات ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک دو کے حوالے سے ہی بات کر پاؤں گا، اور باقیوں کو پھر پینڈنگ رکھوں گا۔ تو سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ گزشتہ روز جو میاں چنوں میں جو واقعہ ہوا، ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور ایک پبلک لنچنگ جو ہے، اور یہ ایک عام بات پریکٹس بنتی جا رہی ہے پاکستان میں، اور خاص کر جس کا بھی پھر دل چاہتا ہے وہ مذہب کی آڑ میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جیسے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جو کچھ سیال کوٹ میں ہوا، اسی طرح کی ایک نئی ایپیسوڈ تھی، اس کی ایک ری میکنگ تھی، اور ایک اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اور واقعہ ہوا کیا کہ وہی شدت پسند لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ تو اس حوالے سے میں یہاں پہ ایک ضمن پروین شاکر صاحبہ کے شعر بیان کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ تو بہرحال یہ ایک ہمارا اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں یہ حالات ہے کہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں محفوظ نہیں، اور باقی جو سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ تو الگ بات ہے نا۔ اور پاکستان میں ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ ایک لوگوں کی ایک کامن سائیکی بن چکی ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ نے یہ خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر نا ایک ہجوم جو ہے 10-15 لوگ اگر ایک شخص کو مار رہے ہیں، تو دیکھنے والے بھی جو ہیں ان کو چاہے پتہ بھی نہیں ہوگا تو وہ بھی جا کے اپنا حصہ ڈالیں گے، اور اس پہ تشدد اور اس طرح سے لازمی اپنا حصہ لازمی ڈالیں گے۔ تو یہ حالات ہیں واقعات۔ اس طرح ریمنڈ ڈیوس نے ایک اپنی کتاب میں دی کنٹریکٹر کتاب میں جو اس نے لکھا، وہ مجھے تب پڑھ کے بھی یہ بات پڑھ کے بڑی کوفت ہوئی تھی، بڑا برا لگا تھا کہ بحیثیت قوم ہمارے اس طرح کا ایک رویہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر پاکستان، اس نے کیونکہ 2 قتل کیے تھے پاکستان میں، لاہور شہر میں، تو کہتا ہے کہ پاکستانیوں کے بارے میں جو میں نے ایک بات جو نوٹس کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اسلحہ ہے اور آپ ایک شخص تنہا آپ کسی کو مار دیتے ہو، اور اگر آپ اسلحہ لے کے وہاں پہ کھڑے رہتے ہو، بھاگتے نہیں ہو، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے پاس آ کے آپ کو روک سکے، کچھ کہہ سکے۔ جبکہ اگر آپ نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو سارے کا سارا جو موب ہے، سارے کا سارا جو ہجوم ہے، وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ کو مار ہی دے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارا المیہ ہے، ہماری معاشرے کا، ہماری پوری سوسائٹی کا، کہ لوگ جو ہیں اس طرح سے اتنے زیادہ ایک شدت پسندی اختیار کر چکے ہیں کہ اب وہ کوئی بات ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی، ان کو وجہ ہی نہیں معلوم، اور وہ جو شخص ہے جس پر یہ الزام ہے، اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ایک بیچارہ شخص جو وہ پاگل شخص تھا، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اس سے کچھ ایسا معاملہ ہوا بھی ہے تو لوگوں کو اس بات تحقیق کر لینی چاہیے، اور لوگ آخر قانون جو ہے وہ اس کو کیوں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک تو لوگوں کی، حالانکہ کیا ہے، پارلیمنٹ آف پاکستان نے جو 73 کا جو آئین ابھی تک چل رہا ہے، وہ سب لوگوں کی مرضی سے وہ بنایا گیا، اس میں سارے طبقات شامل تھے، چاہے وہ لبرل طبقہ ہو، چاہے مذہبی طبقہ ہو۔ تو اس کے باوجود آخر ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں اس آئین پر، اس قانون پر عمل درآمد جو ہے وہ کبھی